بولے تے کتیاں دی لڑائی وچ تے بولے جناب جنگلاں تے صحراواں وچ جا کے تے دنیا دار کمینیاں واسطے تے بولے لیکن مصطفیٰ دا نام آ جاوے بندہ خاموش بوے ایسی زبان دی ضرورت کوئی نہیں زبان کم اوہی آونی ہے یا ذکر خدا وچ جڑی بول دی ہے یا ذکر مصطفیٰ میں نو دسنا ذرا کوئی بندہ سبحان اللہ کہندے مر جاوے او دا قتل میرے پیٹے میرے تے پرچہ کرا دینا سبحان اللہ ایتھے بیٹھ کے کہو خدا دی قسم مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ بھی مقام اعلیٰ ہو جاوے گا رب دی بارگاہ وچ مقام بھی اعلیٰ سبحان اللہ اے ذکر کوئی عام ذکر ہے آج ایسا محفل مصطفیٰ دے وچ جا کے بولنا گوارا نہیں کر دے میں ایسے لوگ بھی دیکھنے کی بلا جڑے محفل ہو رہی ہوں دی پولیس نو فون کر دی موت آ جائے تو کبھی تو فلم سے ہے دنیا دارہ دی جناب مجلس لگی ہوئے ایم پی ایم این نے میں آدمی کھنل دیکھے بھی وہ رات دے 1 بجے بھی وہ سامنا ہوئے تے بندے ہیں جناب ٹھوک کے بیٹھے رہندے نے تے پھر جدو وہ آ جاوے تے نعرے بازی کر دے او دے سامنے آندے نے یار کل نو ڈیرے تے جائیے تے حیا کرے گا میں کیا مصطفیٰ دی محفل دے وچ آوے نا تے پیچھے منہ لگو کے نہ بیا کر اگے آ کے کیا کر میں صدقے یا رسول اللہ میں پانی یا رسول اللہ سونیا میں تیرے بھی تیرا صدقہ کھانا میں شامی بھی تیرا صدقہ کھانا سونیا میں زندہ تے تیری وجہ تو زندہ میری اولاد زندہ تے تیری وجہ تو زندہ ہے خدا دی قسم قیامت دا منظر سجیا ہوئے گا میدان حشر پھبیا ہوئے گا جدو میدان معاشر وچ جان گے نا آج ایم این اے تے ایم پی اے تے چیئرمین دے واسطے سامنے جانا ہے بھی ایم پی اے ہی آ کرے گا میدان معاشر دے وچ جاوے گا زہرا دا بابا تیری لاج رکھ امام الانبیاء فرمائیں گے او فرشتوں دیکھو وہ ہمارا غلام آ رہا ہے اے او بیلیے جڑا 299 چکے 299 چک وچ بہ کے تے میرے نام دے نعرے لاندا پیا سی او دسو یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پھر میدان معاشر دے وچ جان دی چس نہ آ جاوے گی سبحان اللہ ایک باری سارے بولو ذرا سبحان اللہ ایک مینوں دکھ بھی ہویا تے مینوں خوشی بھی ملی دکھ ہی ہویا میں ایتھے آ کے سنیا کہ بھائی عبدالرشید مرحوم انہاں دے مطلب اے سارا محفل دا اہتمام کردے سن تے او تر گئے تے اساں سارے دعا واسطے بھی بیٹھے ہیں دعا کرنے اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات نو بلند اور خوشی یہ ہوئی کہ مرحوم دے کوئی لوگ ایسے نہیں انہاں دا پیو بھی مر جاوے نا تے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کردے او کہندے چلو جی ٹھیک ہے مر گیا تے ٹھیک ہے تے مینوں خوشی تاں ہی واہ یار کڈا مقدرہ والا سے بھی جاندیاں بھی تیرے ذکر دی محفل دے وچ بھئی مصطفیٰ دے ذکر دی محفل دے وچ تیرا بھی نام آ گیا ہے تے جن دا ذکر ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا تے جن دا ذکر سرکار دی محفل وچ ہو جاوے انشاءاللہ العزیز سانو بڑا مان ہے رب دی رحمت تے رسول اللہ دی رحمت تے کہ او ضرور نظر رحمت فرما دیں گے دعا کرنے اللہ تعالیٰ بھائی عبدالرشید صاحب مرحوم انہاں دی کامل بخشش فرما کے جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور امام الانبیاء دے غلاموں ایک گل یاد رکھنا کہ ساڈا سنیاں دا ایک شیب ہے ایک ساڈا کام میں طرز عمل ہے بھی سانو خوشی ملے اسی پھر بھی ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں میں آپ دی شادی تے سونے مصطفیٰ کریم دی محفل سجائی تے الحمدللہ برکتاں ہی برکتاں تے سانو اگر دکھ مل جاوے تے پھر بھی ایسا ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں کیوں خوشی ملے ذکر مصطفیٰ تاں کرنے ہیں خوشیاں میں اضافہ ہو جاتا ہے خوشیاں بد جاندیاں نے تے دکھ مل جاوے تے ذکر مصطفیٰ تاں کرنے ہیں اللہ دکھ مکا کے خوشیاں عطا فرمائے ایک باری سارے بندے بولو سبحان اللہ اور پیچھے بھی ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جس بندے دا اگر ہاتھ وڈیا جاوے یا کٹیا جاوے او دا میں ذمہ دار ہاں بولو سبحان اللہ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے چند منٹاں دی اس تو بعد حاضری ہے زور دا ٹائم بھی قریب ہو رہا تے قبلہ علامہ صاحب فرما رہے سن کہ 1 بجے زور دی اذان ہو جاندی ہے ایک باری محبت نال استقبال قرآن میں چاک دے وہ سبحان اللہ حضرات دی وقار ذرا توجہ کرو اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن طیب دے طاہر ہدایت دے نور تے روشنی بنن والی کتاب دلاں دے زنگ اتارن والی کتاب میرے کریم رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا استقبال قرآن میں چاکو سبحان اللہ یہ قرآن کوئی عام قرآن نہیں ہے رب العالمین دا قرآن بولیا ایک اور مقام تے فرمایا لو انزلنا
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتے, پہاڑ ریت بڑھ جاتے. میں قربان جاواں مدینے والے مصطفیٰ تو, میں قربان جاواں آمینہ دلال تو, نبیان دے سردار تو. سونے کریم مصطفیٰ نے اس قرآن دے جلال دے روب نو آپ دے قلب اتھر دے اتے برداشت کر کے عرض کیتی مولا اس قرآن دا سارا روب دے جلال میں محمد برداشت کرن دے واسطے تیار ہاں. اس قرآن نو میری امت دے واسطے آسان کر دے. جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ. اس قرآن نو میری امت دے واسطے آسان کر دے. اے صدقہ کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا صدقہ ہے. اب آپ آج تیرا تے میرا بچہ 10 سال 12 سال 15 سال دا حافظ قرآن بن جاندہ ہے. قرآن دے روب دے جلال نو میرے آقا علیہ السلام نے آپ دے دل دے اندر برداشت کر کے اس امت دے واسطے قرآن آسان کیتا ہے. ہر جگہ تے میرے مصطفیٰ کریم نے تینوں تے مینوں یاد رکھی ہے. آج میلاد منان لگیا لوگاں نو بڑیا جناب, لوگاں نو یاد آ جاندہ ہے کسی کے جناب بیٹی کی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے بہتر ہے, کہیں نلکا لگوا دیا جائے بہتر ہے. لوگ کہتے ہیں کسی غریب کے گھر میں کھانا دیا جائے تو بہتر ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایک غریب اگر ساری زندگی بھوکا مردہ رہے میلاد والے مہینے دے اندر اور صبح بھی میلاد والے دا لنگر کھاندا ہے اور دنے بھی میلاد والے دا لنگر کھاندا, دوپہرے بھی میلاد والے دا لنگر کھاندا ہے, تے رات تو بھی حضور دا لنگر کھا کے کہندا ہے کہ صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا. ایتے ہاتھ ایتے ہونے چاہیے نے پتہ چلے حضور دا صدقہ کھانا لے بیٹھے نے. صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا اللہ اینا ہتھاں نو سلامت رکھے جڑے ذکر مصطفیٰ دے وچ اٹھے نے. میں دعا کرنا مولا اے ہاتھ سدا سلامت رہن, کسے دنیا دار کمینے تے محتاج نہ ہونا. صبح بھی حضور دا صدقہ ملے, شامی بھی حضور دا صدقہ ملے, تے رات نو حضور دا لنگر کھا کے تے انج کہیے صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ. مدینے والے تیرا بزرگ تیرا جناوت بوا بسدا رہے, تیرا دوارا بسدا رہے. سانو صبح بھی تیرے نام تو لنگر لب دے, دوپہرے بھی تیرے نام دا لنگر لب دے. سونے اساں بے ہدایتیں نہیں آ, کملی والے نہ شکرے بھی نہیں آ, احسان فراموش بھی نہیں آ. سانو پتہ ہے اگر ساڈیاں شکلاں سلامت نے مدینے والے تیری وجہ تو سلامت نے. اگر اج عزتاں ملیاں نے سونیا تیری وجہ تو ملیاں نے. اگر اج میری ماں دی عزت سلامت ہے مدینے والے تیری وجہ تو عزت سلامت ہے. اگر میری بہن دی عزت سلامت ہے مدینے والے تیری وجہ تو سلامت ہے. اگر آج میری بیٹی نو مقام تے چھاڑ ملے ہے سونیا تیری وجہ تو ملیا ہے. کملی والے تیرے آن تو پہلے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن. سونیا لوگ ماواں نو تھپڑ مار دے سن, لوگ ماواں نو جا کے منڈیاں وچ بیچ کے آ جاندے سن. جہالت دی انتہا سی سونیا. وڈا پتر اٹھ کے ماں پیو دے توڑ جنم تو بعد سکی ماں نال نکاح کردا سی. سونیا پیوواں نو جنگلاں دے اندر سٹ دتا جاندا سی. مدینے والے آج اگر عزت سلامت نے کملی والے تیری وجہ تو سلامت ہے. تائیو گلی گلی تے نگر نگر ایک کوئی صدا دیندے پھرنے آ, کسے ہور بوئے تے جان دی لوڑ نہیں ہے. مدینے والا منہ کر کے عرض کریا کر سونیا تیرا بوا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ دعا کرے کر سونے تیرا بوا وسدا رہے، چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو، خدا دی قسم صبح و شام بھی تساں اگر سجدے کر کر کے بھی شکر کرو نا مولا دا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج عزت سلامت ہے تے تس حق ادا نہیں کر سکتے۔ جن پتر بیٹھے ہو، بھرا بیٹھے ہو، جن بھی پردے دے وچ میریاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں سوندیاں پیاں نے، خدا دی قسم اگر اے عزت اج سلامت تے صدقہ میرے مصطفی کریم دا ہے۔ سکیاں تیاں نو لوگ زندہ دفن کرتے سن۔ دیا قلبی دا نام تساں سنیا ہوے گا، صحابی رسول نے آپ دے قبیلے دیاں 72 یا 73 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے، لیکن جدو حضور دا کلمہ حضور دعا کرتے سن یا اللہ دیا قلبی دے وسیلے دے نال اسلام نو عروج عطا فرما۔ حضور دی دعا رب نے قبول کیتی، دیا قلبی میرے حضور دا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام وچ داخل ہو گیا۔ جدو دائرہ اسلام وچ داخل ہوئے نا، حضور نے ویکھیا دیا قلبی آپ دے پب چوک کے اڈیاں آپ چوک کے تے پیراں دے اگلے پب لا کے چل دے پے نے۔ حضور نے فرمایا دیا تیرے چلن دا انداز بڑا عجیب ہے۔ عرض کیتی سونیا ڈر لگدا ہے کوئی کیڑی پیر دے تھلے آ کے مرنا، کوئی کیڑی پیر دے تھلے آ کے مر نہ جاوے۔ میرے مدینے والے مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جڑے تیاں آپ دے ہتھاں نال زندہ درگور کر دیندے سن، اج انہاں دے دل دے اندر اینا ڈر تے خوف پیدا ہو گیا کہ ایک کیڑی بھی مرن تو ڈردے پے نے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ مدینے والے مصطفیٰ دے غلاموں، اگر آج کوئی ماں کہے نا پتر میلاد نہ منایا کر، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، کم از کم ایک باری پلٹ کے انہوں ضرور کمی اما اگر آج تو سلامت ہے تے مصطفیٰ کریم دی آمد دی وجہ تو سلامت۔ اگر کوئی بیٹی گل کہنا تے کم از کم اینا ضرور کہنا پہنے تیری تے کوئی عزت ہی کوئی نہیں سی، تینوں تے کوئی کچھ سمجھنا۔ جن دے گھر دھی پیدا ہو جاندی حالانکہ وہ مار بھی دیندا سی، پھر بھی وہ 6 مہینے گھروں باہر نہیں سی نکلدا بھی کتے کوئی بندہ ویکھ کے اے نہ کہہ جائے بھی ان دے گھر تے دھی جمی سی۔ تے راہ تور دے کسے بندے نو کوئی کہہ دیندا سی اے دھی والا جاندا پیا تے اس تو وڈی کوئی گل نہیں ہوندی سی۔ او دا دل کردا سی کہ میں ایتھے اپنے آپ دے تلوار مار لواں، یا آپ دے میں خنجر مار لواں، یا میں جناب کسے کھوہ دے وچ چھال مار کے مر جاواں۔ اوے اج اگر تیاں دیاں عزتاں سلامت نے تے میرے مصطفیٰ کریم دی وجہ تو سلامت۔ اگر کوئی بیٹی گل کرے تو ان کا چپ کر جا، اگر آج تینوں عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کریم دا ملے ہے۔ اگر پیو کبھی حضور دا میلاد نہیں مناونا تو کم از کم پلٹ کے کمی ابا تیرا تے کوئی حیا نہیں کردا سی، تیرے تے تھپڑ لوگ مارتے سن، داڑیاں تو پھاڑ کے تے پکڑ کے تے جنگلاں میں چھوڑ دیتا جاندا سی، تیرا پرسانے حال کوئی نہیں سی۔ اگر اے عزت اج ملی ہے تو صدقہ رسول اللہ دا ملی ہے۔ تے پھر بھی اگر کوئی بندہ احسان فراموش رہ جاوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد نہ منا سکے تو کوئی گل نہیں، انہوں کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اے سارے جننے بھی سن حالانکہ حضور دے بیڑے رہندے رہے، حضور دے نال رہندے رہے، صبح شام حضور دا چہرہ ویکھدے سن، لیکن مقدرہ آلیاں دے دل دے اندر ہی محبت مصطفیٰ آندی ہے۔ بدنصیب بندہ کدے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے وچ آ نہیں سکدا۔ غلامی مصطفیٰ انہوں ہی ملدی ہے جن دا ادھروں انتخاب ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، ہم نے بڑی کتابوں کے ہمارے بزرگ حوالے دے کے بڑیاں جناب کتاباں، بڑیاں قرآن کی آیتاں بھی پڑھ دیتیاں، اساں کہنے ہیں مدینے والے مصطفیٰ دا میلاد ساڈی قسمت دے وچ لکھیا ہے، جن دے نصیباں دے وچ کوئی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے نال جڑا مرضی بندہ کے بحث کرے جو مرضی کرے، آپا تے انہاں کیا چھڑی دا بھائی ساڈے نصیباں چ حضور دا میلاد لکھے، وہ نہیں منانا چاہیے۔ ہم نے کہا تم نہ مناؤ، اساں تھوڑے بیٹھے ہیں حضور دا میلاد۔ ایک باری سارے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ آپ پوچھیں گے میلاد منانے سے ملتا کیا ہے، میں نے کہا جو خوشی میلاد منانے سے ملتی ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ ہاں جی، لوگ بڑے اللہ اللہ کرتے پھرتے ہیں، لوگ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، لوگ جناب بسترے بھی چکی پھرتے ہیں، لوگ گھر گھر جا کے کہتے ہیں ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اور میاں ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تمہیں خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اگر بندہ چاہتا ہے نا تو خدا تک پہنچے، پہلے مصطفیٰ تک پہنچے، ایٹومیٹکلی خدا مل جائے گا۔
آپ کہیں گے شاہ جی کہاں سے بات کر دی؟ میں نے کہا میں دلیل کے طور پہ رب کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. رب فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور میں اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا؟ فرمایا تسا فرما دے وہ کی فرما دے وہ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے رب تواڈے نال راضی ہو جاوے اگر چاہتے ہو رب راضی ہو جاوے تے کرنا کی ہے؟ فرمایا پہلے میں محمد مصطفیٰ نال محبت کرو پیار کرو عشق کرو ہوے گا کی؟ فرمایا ہن تسا کہندے ہو سانو رب نال بڑا پیار ہے. فرمایا یحببکم اللہ جب میں محمد سے پیار کرو گے نا اللہ تمہیں اپنا خود محبوب بنا لے گا. رب فرماندا سونیا تیرے نال پیار کرن والے بن جان میں رب انہاں نال پیار کرن لگ پاواں گا. سنو جدو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی نا تے آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. عرض سنو ادھر توجہ کرنا بچے لنگ رہے پہنے کوئی مسئلہ نہیں. حضور دی ولادت ہوئی نا تے حضور دا چاچا سی نام ہے ابو لہب. ان دی ایک لونڈی سی ایک نوکرانی سی ایک غلام سی خادمہ سی. انہوں پتہ چلیا کہ حضرت عبداللہ پاک دے ویڑے وچ اللہ نے چند نالوں بھی سونا لال پیدا فرمایا ہے چند نالوں بھی سونا لال پیدا فرمایا. او بڑی ہستی تے مسکراندی ہوئی نا بڑی خوش ہو کے تے ابو لہب دے کول آئی. ابو لہب نو کہن لگی ابو لہب تینوں مبارک ہوے اللہ نے تیرے بھرا عبداللہ دے ویڑے چند نالوں بھی سونا لال عطا فرمایا. ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھیا تے بھتیجا سمجھ کے انہیں پتہ کی کیتا اے انگلی اس طرح اشارہ کیتا. انہیں کہا تو میں نو خوش خبری دیتی ہے میرے بھتیجے دی جا میں تینوں آپ دی غلامی تو آزاد کر چھڑیا ہے جا تینوں غلامی تو آزاد کر چھڑیا ہے. توجہ کرنا انہوں پھل کی ملیا. حالانکہ کافر ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی میں گزاری اور قرآن نے اس بندے نو آکھیا قرآن آکھیا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. قرآن نے حالانکہ رب بد دعا نہیں دینا لیکن اے دشمن رسول سی اے چاچا سمجھ کے نہیں بھی نبی دا چاچا سی معاف کر نہیں تو میں جیڑا مصطفیٰ دا نہیں وہ خدا دا بھی نہیں. حضرات جی وقار ذرا توجہ کرو اے او بدبخت جنہوں قرآن نے بددعا دیتی ہے جنہوں رب رحمان نے بددعا دیتی ہے لیکن پتہ چلے ہے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ پاک دے بیڑے دے اندر چند نالوں بھی سونا لال عطا فرمایا ہے. انہیں اشارہ کر کے سویبہ نو آزاد کر دیتا کہندہ سویبہ جا تینوں آزاد کیتا میں نو بھتیجے دی خبر سن کے خوشی ہوئی ہے. حضرات توجہ کرنا حضرت عباس کہندے نے جس دن او مریا ہے جس دن مریا اس تو بعد تھوڑے دنوں تو بعد میں انہوں خواب دے بچ بیکھیا میں کیا ابو لہب سنا کی بڑی قبر دے بچ جا کے دن المعاملہ کی میں پیش آیا ہے. کہنے لگے اے عباس کیونکہ حضرت عباس ابو لہب دے پر الگ دینے حضرت عباس تو کہنے لگا اے عباس پورا ہفتہ میرے تے بڑی سختی ہوندی ہے پورا ہفتہ میرے تے عذاب آنا ہے. او بڑی جدو مصطفیٰ کریم تشریف لے کے آئے پیر دا ویلا او جناب سوموار شریف دا دن جدو آندا ہے جس ٹائم جس موقع تے میں اپنی انگلی دے نال او سلیبہ نو آزاد کیتا سی جدو بھی او وقت آندا ہے میری اس انگلی دے وچوں بڑا مینوں جناب میٹھا پین دے واسطے شہد نالوں زیادہ شیریں تے دودھ نالوں زیادہ سفید پانی ملدا ہے جدے نال مینوں سکون مل جاندا ہے جدے نال مینوں تسکین مل جاندی ہے. اب آپ ذرا توجہ کرنا کافر بھی ہوئے دشمن رسول بھی ہوئے رب دا قرآن بددعا بھی دے اگر بھتیجا سمجھ کے او خوشی کرے قبر وچ اونوں انعام مل سکدا ہے تے جن نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جیڑا کہندا کملی والیا تیرے صدقے تیرے قربان جاواں جیڑا بندہ اے کہندا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا
رسول اللہ، اگر دشمن رسول ہوئے بھتیجا سمجھ کے، اگر وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے رب انہوں انعام دے سکتا ہے۔ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، عقل تے شعور رکھن والے، پرے تے پنچایت وچ بہن والے بندے بیٹھے ہو جن نے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے، اس محمد دا کلمہ پڑھیا ہے تے محبوب تے نازل ہونے والی کتاب قرآن نو بھی ماندا ہے تے حضور نو بھی آخری نبی ماندا ہے، حضور دی آل نو بھی ماندا ہے، حضور دے اصحاب نو بھی ماندا ہے تے سارے ولیاں نو بھی ماندا ہے تے ہر اس بندے نو ماندا ہے جن دی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی تے دس اونوں قبر دے وچ عذاب ہو جاوے گا؟ نہیں، ساری زندگی حضور کہندے رہے امتی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی امتی، لب پہ جاری رہا، جا کے غاروں میں روتے رہے مصطفیٰ اور کہتے بخش دے میری امت کو میرے خدا، ایسے غم خار امت پہ لاکھوں سلام۔ آج تم یہ بدلہ دیتے ہو مصطفیٰ کریم کے زردہ نوازیوں کا، حضور کی کرم نوازیوں کا، آج سال تو بعد لوگ کی کتاباں چاک کے تو پہن دے، کیا کرے تو سوچے مصطفیٰ کریم تیرے تے میرے واسطے گارہ میں چلوے نہیں جا، کیا تو سوچے کدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے میرے واسطے صحابہ دے وچ بیٹھ کے روئے نہیں؟ حضور نماز پڑھان دے واسطے مصلی امامت تے حضور بیٹھے سن تے کملی والے محبوب میاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پریشان کیتا ہے، کسی نے تکلیف دیتی ہے، حضور کسے تنگ کر چھڑے ہیں؟ صحابہ کرام حضور دی اکھ دے وچ آنسو ویکھنا تے درکنار حضور دا چہرہ بدل جاندا سی نا تے صحابہ دیاں طبیعتاں خراب ہو جاندیاں سن، صحابہ رون لگ جاندے سن، سونیا کملی والے کی ہو گیا ہے؟ تے حضور روندے پے نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ صحابہ عرض کیتی سونیا کی وجہ روندے کیوں پئے ہو؟ کسے کافر نے تنگ کیتا ہے، کسے مشرک نے تنگ کیتا ہے، کسے منافق نے پریشان کر دیتا، سونیا حکم کرو اساں گردن اڑا کے تہاڈی بارگاہ وچ لے کے آواں گے، پڑھ کے تہاڈے سامنے لے آ کے سزا دیواں گے بھی تو مصطفیٰ جان رحمت دی توہین کیتی ہے۔ تے کملی والے محبوب نے فرمایا صحابہ مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا ہے، کسی نے تنگ نہیں کیتا، کسی بے ادبی نہیں کیتی، کسی گستاخی نہیں کیتی، سونیا پھر روندے کیوں؟ حضور فرمایا مینوں میرے احباب یاد آ گئے۔ ایک باری بول دے سبحان اللہ۔ اے ہن تہاڈا ذکر ہون لگا، اگے تسی بولو یا نہ بولو کہ مصطفیٰ کریم نے تہاڈا کنیاں وفاواں کیتیاں تے اساں دیکھنا بھی اساں کنی وفا کردے پئے ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ مینوں میرے احباب یاد آ گئے۔ ایک صحابی بولے سونیا احباب تے بیٹھے نے، اشرا مبشرہ صحابہ بیٹھے نے، ابو بکر پاک بیٹھے نے، حضرت سیدنا عمر پاک بیٹھے نے، جناب سیدنا عثمان ذوالنورین بیٹھے نے، مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا ابو تراب سیدنا علی المرتضی شیر خدا بیٹھے ہیں، کملی والے بلال بھی تیرا بیٹھا ہے، عبد الرحمن تیرا بیٹھا ہے، ابو ذر بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہیں، سونیا ابو ہریرہ بھی بیٹھے نے، کملی والے اے عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے نے، سونیا اے سعد بن ابی وقاص بیٹھے نے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت زید بن حارثہ بیٹھے نے، کملی والیا اے سارے احباب تے بیٹھے نے۔ حضور نے فرمایا نہیں یہ میرے اصحاب ہیں، حضور فرمایا اے میرے اصحاب نے، جنہوں نے میں یاد کر کر کے روندا پیا وہ میرے احباب نے۔ سونیا اصحاب تے احباب وچ فرق کی ہے؟ میں انہیں دس دینے کی فرق ہے، انہیں دس دینے کی فرق ہے، سونیا کی فرق ہے؟ فرمایا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد کا چہرہ دیکھا اور میں محمد پہ ہی قربان ہو گیا، میرا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، ایمان دی حالت میں تردہ پھردا رہا اور ایمان دی حالت سے دنیا تو تر گیا، فرمایا کہ او تے میرا صحابی ہے۔ سونیا سے اصحابی سمجھ آ گئی احباب کون نے؟ فرمایا لکھا مبارک 7 مبارکہ، فرمایا مبارک ہوئے ابو بکر پاک نو میں محمد نو دیکھ کے کلمہ پڑھیا، مبارک ہوئے عمر نو، سارے صحابہ نو مبارک ہوئے، فرمایا کہ میں محمد نو دیکھ کے کلمہ پڑھیا، احباب او نے جنہاں نے مینوں ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا۔ حضرات جی وقار ذرا توجہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحاب او نے جنہاں نے میں محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، احباب او نے 1400 سال تو بعد آن گے میں محمد دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا ہوئے گا، صرف میریاں تعریفاں سنیاں ہون گیاں،
یا قرآن پڑھ کے مینوں منن گے یا میرا فرمان پڑھ کے منن گے تے منن دا انداز بھی ایسا ہوئے گا جدوں بھی میرا نام آوے گا کوئی جان قربان کر کے علم و دین بڑھے گا کوئی جان قربان کر کے غازی عبدالقیوم بڑھے گا کوئی جان قربان کر کے عبدالرحمن چیمہ بڑھے گا کوئی جان قربان کر کے ممتاز قادری بڑھے میرا نام تو جانا قربان کر دیں گے حضرات تینوں تے مینوں یاد کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روندے رہنے تے پھر امتی نو کہنا چاہیے اوہی شعر جڑا میں شروع تو پڑھے کہ صدا و لبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا گزارا یا رسول اللہ تے میں حضور دی بارگاہ دے اندر آپ دی عرضی انج پیش کراں گا تساں وی اپنی اپنی عرض پیش کرنا دل وچ خیال کرنا جڑے الفاظ میں پڑھاں گا اوہی تمنا آپ دے دل وچ رکھنی ہے اوہی آرزو دل وچ رکھ کے تے عرض مدینے والے مصطفیٰ وال کر دیویں عرض کر سونیا نہیں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے سونے کسے نو نمبرداری تے مانے کسے نو سرداری تے مانے کملی والے کسے نو آپ دی نوکری تے مانے کسے نو آپ دے بینک بیلنس تے مانے کسے نو آپ دیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے دوستاں تے شہرتاں تے مانے کسے نو وزارتاں تے مانے کسے نو صدارتاں تے مانے کسے نو بادشاہیاں تے مانے کملی والے میرا سہارا کوئی نہیں ہے میں کسے چودھری نو اپنا سہارا نہیں مندا کسے سردار تے میاں نو آپ دا سہارا نہیں مندا کملی والا اے عرض کرنا کہ نہیں کونین میں اپنا سہارا یا رسول اللہ اور میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو آخری میرا سہارا مدینے والا مصطفیٰ ہے ہتھاں نو بلند کرو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سونیا اج تیرے ذکر دے اندر اے آوازاں بلند ہوندیاں پیاں نے سونیا تیری شان دے اندر تیری عظمت دے واسطے اٹھے ہوئے ہتھاں دا واسطہ ہی مولا کل میدان معاشر دے وچ جائیے حضور ہاتھ پھیلا کے کہنے وہ دیکھو ہمارا غلام وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے امام الانبیاء دے غلاموں اے پکی تے ٹھکی گل ہے اے میرے نال دوست احباب آئے نے میں اج تک کسی بھی بندے نو ان دی سرداری دی وجہ تو سلام نہیں کیتا کسی نو کسی دی چودراہٹ دی وجہ تو میں سلام نہیں کیتا بلکہ ایک مہینہ میں جیل وچ رہ کے آیا ناموس رسالت دکھا حق کے تاجدار ختم نبوت ایک مہینہ رہ کے آیا میرا سکا تایت لگدا ہے ان دا تعلق اور بندیاں نال ہے میرے ابے نو کہن لگیا منڈے نو کہہ دے بھی لکھ کے دے دے میں کہا کل نو تو کہے گا اے لکھ کے دے دے تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں جا تر جا کوئی رشتہ خدا دی قسم اس دن تو لے کے آج تک میں انہوں سلام بھی نہیں کیتا وجہ کی ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ایسی دوستوں کو ہم پاؤں کے ٹھوکر سے وہ مارتے ہیں آپ سید رب تعالیٰ زکات رحم کیتی ہے یہ رام کا پیسہ ہوتا ہے جن کے پاس ویسے ہی رام کا پیسہ ہم ان کو کیسے سلام کر سکتے یہ تو حسین ابن علی نے بتایا نا بھائی یزید کے سامنے کھڑے ہو کے میرے حسین پاک دسیا او جل جا جاندا رہتے نو دولتا تے مان ہوے گا شوہرتا تے مان ہوے گا یہ سر اوے جڑا کسی یزید دے سامنے چکن والا نہیں سبحان اللہ میں کسے بندے نو سردار سمجھ کے چودھری سمجھ کے سلام نہیں کردا میں جنوں بھی سلام کرنا یا محمد دا یار سمجھ کے کرنا یا محمد دا وفادار کر کے سلام سبحان اللہ خبردار کسے بندے نو آپ دی سرداری تے مان ہوے
جو بندہ کہے میں بڑی شے ہاں، میں آپ دی جتی دے ٹھوکر دے برابر بھی نہیں سمجھدا. میں ہر اس بندے دا احترام کرنا ہوئے پاوے جناب جتیاں سینہ لا موچی، ہمیں ساری دیہڑی سر تے پٹھل تک نالا ہوئے، سارا دن پاوے اڈا چک نالا ہوئے، پاوے مزدوری کرنے والا ہوئے، تے صبح اٹھے تے آ کے صدقے یا رسول اللہ کرے تے کبے صدقے یا رسول اللہ، رات نو حضور دا لنگر کھا کے آ کے صدقے یا رسول اللہ. خدا دی قسم میں آپ دے امام نالوں بھی افضل اس بندے دیاں جتیاں نو سمجھدا. سبحان اللہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. لوگ ڈائریکٹ تانوں خدا تک پہنچانا چاہندے ہو، نہیں تسا کسی دنیا دار تک نہیں پہنچ سکتے ڈائریکٹ. اگر چاہتے ہو نا کہ خدا تک پہنچ جائیے، ہاں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا بلا تم خدا کو ہی مانو، خدا کا نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. سبحان اللہ. دس کے گہنے بلحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی ہے تھی چراغ لے کے چلے. اور ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری سچا تے پکا عاشق رسول بولیا کیا لگے مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. علامہ اقبال کہنے قرآن دا مغز، ایمان دی روح، دین دی جان. اے کسے بندے وچ مغز نہ ہوئے، روح نہ ہوئے، جان نہ ہوئے، انہوں بندہ کہو گے بندہ فوت ہو گیا روح نکل گئی کی کہندے انہوں مردہ ہے کسے کام دا کوئی نہیں کی کر دیو چاک کے انہوں غسل دیتا. جڑے بندے نال ساری زندگی وعدے کی تو تیرے نال جینا ہے تیرے نال مرنا ہے، وہ پکے یاراں پکے بیلیاں وعدے کرنا لے بھی بس زیادہ تو زیادہ قبر تک جان کے مٹی پا کے تے واپس آ جاندے. کسی نو مردے دی لوڑ ہے؟ زندہ بندے دی روپیے کوٹھے پیسے سب کو جو بھی ہے صرف زندہ بندے دے، لیکن مردہ ہوئے کسے کام دا کوئی نہیں. مثال تاں دیتی اقبال کہندا ہے مغز قرآن، قرآن دا مغز، روح ایمان، ایمان دی روح تے جان دین تے دین دی جان. ایمان، روح، مغز تے جان کنیاں چیزاں نے تین بندے وچ نہ ہون کی کہندے انہوں اے دماغ نہ ہوئے کی کہندے جے پاگل ہے، کی ہے روح نہ ہوئے مردہ، تے جے جان اے دماغ بھی ہوئے روح بھی ہوئے جان نہ ہوئے کی کہندے کمزور ہے. تے اگر چاہنا نا تیرا قرآن بھی مضبوط رہے، تیرا ایمان بھی مضبوط رہے، اگر چاہنا ہے بھی ایمان دی روح جڑی ہے دین دی جان بھی قائم تے دائم رہے، اقبال کہنا ہے رحمت للعالمین نبی دی محبت دل وچ وسانا ہے. سبحان اللہ. زندہ ہو جاوے گی، قرآن بھی اسی کے کام آئے گا، ایمان بھی اسی کے کام آئے گا، دین بھی اسی کے کام آئے گا جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار. سبحان اللہ. دعا کرنے اللہ تعالیٰ سونے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ آج دی اے محفل ساڑی سب دی قبول فرماوے. ماشاءاللہ تساں بڑا سونا سنے ہیں، میں توڑے تے راضی ہاں. میں دعا کرنا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے، عرشہ اللہ خدا بھی راضی ہو جاوے. اللہ تعالیٰ آج دی اس میں بالکل راضی بیٹھا، تساں راضی بیٹھے ہو، سارے راضی بیٹھے ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے، ہر قسم دی خیر ہو جاوے. اللہ آج دی اس پاک بابرکت محفل دا صدقہ بھائی عبدالرشید مرحوم انہاں دی کامل بخشش فرمائے. آمین. وما توفیق